إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرحب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی تڑپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے گویا وہ سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ سامنے آؤ اور خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنا بازو اپنے سینے کی طرف سکیڑ لو۔ پس تمہارے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص 20واں پارہ شروع ہے ہمارا الحمدللہ، اور آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ سورہ قصص کے شروعات میں ہی پہلی ہی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 30 آیتیں کور کر لی تھیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 31 اور 32 سورہ قصص کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تو اسی کی کنٹینیوٹی آگے ہوئی آیات میں ہے۔ فرمایا اور یہ آواز آئی کہ اپنا عصا ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو سانپ کی طرف لہراتے ہوئے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور واپس مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھیے اور خوف زدہ نہ ہوں، بے شک آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔ وہب بن منبع نے کہا ہے کہ ایسے موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں، تو ایسے موسیٰ واپس آئے اور اپنے جبے کے پلو کو اپنے ہاتھ میں پیٹ لیا۔ فرشتے نے کہا یہ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ کپڑا لپیٹنا آپ کو بچا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، لیکن میں کمزور ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھول کر اس کو سانپ کے منہ میں ڈال دیا تو وہ پھر دوبارہ عصا بن گیا۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا باہر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو پس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجزے فرعون اس کے درباریوں کی جانب ہیں۔ یہ آیت نمبر 32 میں تھا۔ تو اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ہاتھ کی چمک اور شعاؤں سے خوف ہو تو اپنے ہاتھ کو پھر گریبان میں ڈال لیں، وہ پھر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ تو عطا جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کو کبھی کسی چیز سے خوف لاحق ہو اور وہ اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لے تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔ اور یہ نیچرلی عمل ہے، کبھی دیکھا آپ نے، کبھی چھوٹے بچے ہیں وہ کسی بات سے ڈریں یا ہمیں یکدم کسی چیز کا خوف آئے، ایک دم سے ہم فوراً اپنے بازو جو ہے نا اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ویسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کبھی کسی چیز کا خوف ہو تو کیا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بازو کو اپنے سینے کے ساتھ ملا لے، اس کا جو خوف ہے وہ چلا جائے گا۔
آیت نمبر دیکھیے آگے سے جو ہے 33 34 35 فرمایا قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، اور میرے بھائی ہارون وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں کہ وہ میری تصدیق کر سکے، میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ آیت 35 ہے۔ ارشاد فرمایا ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں ہیبت و غلبہ پیدا کیے دیتے ہیں، سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک گزند پہنچانے کے لیے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے، تم دونوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر مفترى وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو من گھڑت جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی تھیں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ آیت نمبر 37 ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 33 سے لے کے 37 تک کی تلاوت بھی کی ہے، ترجمہ پیش کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں جو ایک فرعونی مارا جا چکا تھا، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے فرعون جو ہے فرعونی سردار ان کو قتل کرنے کی فکر میں ہے، تو حضرت موسیٰ مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے، ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو اسے موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ تو میرے جان کے میرے خون کے پیاسے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ قصاص میں قتل کر ڈالیں۔ تو پھر اسے موسیٰ کو یاد آیا کہ جب بچپن میں انہوں نے فرعون کی داڑھی نوچ لی تھی تو انہوں نے آزمائش کے لیے آپ کے سامنے ایک انگارہ اور ایک کھجور یا موتی رکھا تھا، تو آپ نے انگارے کو منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی اور آپ کو روانی سے بولنے میں دشواری ہوتی تھی، تو اس لیے آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میری بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، ان سے میرا بازو مضبوط کر دے، اور ان کو میرے کار تبلیغ میں میرا شریک بنا دے تاکہ میں آسانی سے فریضہ رسالت ادا کر سکوں اور تیرے بندوں کو تیری عبادت کی طرف بلا سکوں۔ تو اس جگہ بھی یہی دعا نقل فرمائی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ رسول بنا دے، اور تاکہ وہ میرے معاون ہو جائیں، میرے مددگار بن جائیں اور میرے وزیر ہو جائیں، اس سے میرا بازو مضبوط ہوگا اور میرے دل کو تقویت ہوگی، کیونکہ دو آدمیوں کی بات ایک آدمی کی بنسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اگر میں نے تنہا فرعون اور اس کے حواریوں کو تبلیغ کی تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں فرمایا ہم عن قریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے، اور ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، سو آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ ایک اور سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 میں ہم یہ آیت کریمہ پڑھ چکے ہیں، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے تمام سوالات پورے کر دیے جائیں گے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما دی۔ اس لیے جو ہے بعد اسلاف نے یہ کہا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا اور ان کو حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ احزاب کی آیت نمبر 79 میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک عزت اور کرامت والے تھے۔ اور اس آیت میں آپ کی تسلی کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت
قوی معجزات عطا کیے ہیں، سو ہمارے ان معجزات کی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری آپ دونوں کو کوئی ضرر یعنی کہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ سو آپ بے خوف و خطر تبلیغ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول مکرم، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنے رب کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس طریقے سے انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ سورہ احزاب کی آیت 39 میں آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا انبیاء سابقین اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے تھے اور وہ اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی جو سورہ مجادلہ کی ہے، اس میں فرمایا کہ ہماری نشانیوں کی وجہ سے آپ دونوں اور آپ کے متبعین غالب رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بالکل بلا خوف و خطر جو ہے وہ آپ کی تبلیغ کیجیے، ہم آپ کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں۔ آیت نمبر 36 سے 37 میں فرمایا کہ سو جب موسیٰ ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا مصنوعی جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا کے زمانے میں ان کی باتوں کو نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ان کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے اچھا اخروی انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام اور اسے ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف گئے، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے قومی جو قوی قسم کے معجزات تھے اور مستحکم دلائل تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو دیے گئے تھے وہ پیش کیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی احکام کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ تو جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ پیغام سن لیا اور معجزات کا مشاہدہ کر لیا، اور ان کو اپنے دلوں میں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں کفر راسخ ہو چکا تھا، اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید پر وہ سالہ سال سے چلے آ رہے تھے، اور پھر ان لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت اور رعب قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے حق کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار کیا، اور اسے موسیٰ کو سچا مان لینے میں اپنی حد تک محسوس کی، اس لیے کہ اسے تکبر اور سرکشی سے کہا یہ تو صرف مصنوعی اور بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا کے زمانے میں یہ نہیں سنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم تو یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ خدا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں، یعنی کہ اور بھی خدا جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور بھی شریک ہے۔ تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا میری اور تمہاری بنسبت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ عن قریب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ انجام میں کار کس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور بے شک ظالم لوگ یعنی اللہ کے شریک ٹھہرانے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 38 میں فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ 38 میں فرمایا اور فرعون نے کہا اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان سے ایک اونچی عمارت تیار کر، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والے میں گمان کرتا ہوں۔ فاستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون۔ اور اس فرعون نے خود اس کی فوجوں نے ملک میں ناحق تکبر و سرکشی کی، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔
آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 38 ہے اور 40 تک میں نے آپ کو 39 38 39 تلاوت کی ہے. 40 میں ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. سو ہم نے اس کو اور اس کے فوجوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے کفر اور اس کی سرکشی کا بیان فرمایا کہ فرعون لعنت اللہ نے اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 میں آتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. وہ اپنی قوم کو کم عقل سمجھتا تھا، اس نے ان کو بہکایا تو انہوں نے اس کی بات بھی مان لی. اس نے اپنی قوم کو اپنی خدائی ماننے کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کی خدائی کو مان لیا. تو اسی لیے اس نے کہا کہ اے درباریوں، میں اپنے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے قول کی خبر دی. سورہ نازیات میں آتا ہے فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. سورہ آیت جو نازیات ہے اس کی آیت نمبر 23 اور 24-25 میں آتا ہے. تو پھر فرعون نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، پس کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. استغفر اللہ. سو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عبرتناک عذاب میں گرفتار کر لیا. یعنی جب فرعون نے سب لوگوں کو جمع کر کے ان میں اپنی الوہیت کا اعلان کیا تو سب نے اس کو اپنا معبود مان لیا اور اس کی اطاعت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا اور اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. فرعون کی دیدہ دلیری یعنی کہ بیان ہوئی ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. سورہ شعراء کی آیت پر ہم 29 میں پڑھ چکے ہیں. اس میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا قرار دیا تو میں تم کو قیدیوں میں ڈال دوں گا. پھر فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے کچھ اینٹوں کو آگ سے پکاؤ، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں. تو فرمایا اسی طرح سے ایک اور آیت میں فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. یہ جو اس کا ذکر سورہ مومن کی آیت نمبر 36 سے 36 اور 37 میں آتا ہے کہ اس نے کیا کہا. فرعون نے کہا کہ اے حمان اس کا وزیر تھا کہ میرے لیے ایک بلند قلعہ بنا تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس طرح فرعون کے لیے اس کے برے کام مزین کر دیے گئے اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی سازشیں ناکام ہو گئی. اور یہ اس لیے کہ فرعون نے اس قدر بلند قلعہ بنایا تھا کہ اس سے بلند عمارت اس وقت تک نہیں بنائی گئی تھی، اور اس کی غرض یہ تھی کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے کا رد کرے اور اس کے علاوہ کوئی خدا ہے تو جو تمام جہانوں کا خدا ہے، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں. اور اس نے کہا اے درباریوں، میں اپنے سوا تمہارا اور کوئی خدا نہیں جانتا. استغفر اللہ. فرمایا اور فرعون نے اس کے لشکروں نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. استغفر اللہ. تو یعنی کہ یہ اس کا تکبر تھا، اس کا غرور تھا جو اس نے کیا تھا. اس نے کہا میں تو واپس لوٹایا ہی نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ لوگوں کے دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں شمار ہوں گے. یہاں پہ 4 رکوع مکمل ہوئے ہیں سورہ قصص کے. تو فرمایا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ناحق زمین پہ تکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا
اور کمزور لوگوں پر ظلم کیا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نہ قیامت نے آنا ہے اور نہ حشر ہوگا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر کی آیت میں 13-14 میں آتا ہے کہ آخر کار آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے۔ اور اسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا کہ سو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، اور بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد کہ ہم پہلے نافرمان قوموں کو ہلاک کر چکے تھے تو موسیٰ کو کتاب عطا کی کہ جو لوگوں کے لیے خزانہ بصیرت اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ اب دیکھیں کہ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سمندر پر دریا کا اطلاق مجازن ہے کیونکہ فرعون کو بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا تھا، یعنی ایک دن صبح کے وقت ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ فرمایا سو دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوتا ہے، اور ہم نے ان کو کافروں کا امام بنا دیا جو لوگوں کے دوزخ کی طرف بلاتے تھے، یعنی جو لوگ خدا کے منکر ہیں اور دیریے ہیں اور رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور فرعون کے راستے اور اس کے طور طریقے پر چلتے ہیں، ہم نے فرعون کو ان کا پیشوا بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ جو بھی ایسے فرعونی کریکٹر کا ہوگا، فرعونی کردار کا ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، ہٹ درم ہوگا، متکبر ہوگا، مغرور ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے فرعون کو ان کا پیشوا بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور اس کے فرشتوں نے اس پر لعنت کی اور رسولوں کے پیروکاروں اور مومنوں نے ان پر لعنت کی، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ قتادہ کہتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یعنی کہ سورہ ہود کی 99 آیت میں آتا ہے ان پر اس دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان کو کیسا ہی برا انعام دیا جائے گا۔ فرعون جو تھا اس کے بارے میں یعنی کہ سدی روایت کرتے ہیں کہ جب وہ بلند قلعہ بنا لیا گیا تو فرعون اس قلعے پر چڑھا اور آسمان کی طرف تیر پھینکنے اور وہ تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس کر دیے گئے، تو فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کے معبود کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بارے میں امام راضی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فرعون نے لوگوں کو اس وہم میں مبتلا کیا تھا کہ وہ قلعہ بنائے گا، لیکن اس نے بنایا نہیں تھا، کیونکہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ وہ بلند سے بلند پہاڑ پر چڑھے پھر بھی اس کو آسمان اتنی ہی دور بلند نظر آتا تھا جتنا زمین سے بلندی پر نظر آتا ہے۔ تو سو ایسی حرکت تو کوئی فاتر العقل اور مجنون ہی کر سکتا ہے، اور سدی جو ہے ان کی یہ جو ضعیف روایت ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکے اور وہ خون سے بھر کر آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 جو 3 تھی اس میں فرمایا اور بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد کہ ہم پہلی نافرمان قوموں کو ہلاک کر چکے تھے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے خزانہ بصیرت اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس 43 کی جو آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، یعنی کہ یہ 4 آیتیں آتی ہیں 43 میں، دیکھیے 43 کے بعد 44 45 46 کو دیکھ لیجئے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ اس وقت طور کے مغربی جانب تو موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم رسالت بھیجا تھا، اور نہ ہی آپ ان 70 افراد میں شامل تھے۔ یہاں پہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ نہ ہی آپ ان 70 افراد میں شامل تھے جو وحی موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والوں میں سے تھے۔ بس یہ سارا بیان غیب کی خبریں نہیں تو اور کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مرسلین۔ آیت 45، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے کئی قومیں پیدا فرمائیں، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ ہی آپ موسیٰ اور شعیب علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، لیکن ہم ہی آپ کو اخبار غیب سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمانے والے ہیں۔ 46 میں دیکھیے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی آپ طور کے کنارے اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، مگر آپ کو ان تمام احوال غیب پر
مطلع فرمانا ہم کے رب آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ ان واقعات سے باخبر ہو کر اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ابھی دیکھیں آیت 43 سے 46 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ بھی کیونکہ مضمون ایک چل رہا ہے، واقعہ قصہ ایک چل رہا ہے، تو اس لیے پھر آیتیں بھی زیادہ تلاوت کر لیتی ہوں۔ اب دیکھیں ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کیے، اور قرآن مجید کا معجزہ اور کلام اللہ ہونا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی ولادت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک تمام احوال بیان فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کس طرح مکالمہ اور مناظرہ ہوا، کوہ طور پر آپ پر کس طرح وحی نازل کی گئی، یہ تمام چیزیں آپ نے بیان فرمائی، حالانکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے اور آپ امی تھے، آپ نے یہ واقعات تورات میں نہیں پڑھے، نہ آپ علماء اہل کتاب کی مجلس میں رہے، پھر آپ نے یہ غیب کی خبریں کیسے بیان کر دی؟ تو اس کی صرف یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان خبروں پر مطلع کی فرمایا، اور یہی آپ کے برحق رسول ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ قصص کی جو آیت 43 میں اس میں فرمایا کہ ہم نے پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، تو اس سے مراد جو ہے تورات ہے، جس میں فرائض، حدود اور احکام ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام حاکم نشاپوری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے تورات کو نازل کیا ہے، اس نے سوا اس بستی کے جس کے لوگوں کو مسح کر کے بندر بنا دیا تھا، اس نے روئے زمین پر اور کسی قوم یا قرن یا امت پر آسمانی عذاب نہیں بھیجا۔ تو قرون اولا یعنی کہ قرون اولا کہا جاتا ہے جو پہلے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے مراد ہے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ فرعون کو غرق کرنے اور قارون کو زمین میں دنسانے کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کریں، یعنی بنو اسرائیل فرعون سے نجات پانے کی نعمت کو یاد کریں اور تورات کے احکام پر عمل کریں۔ تو 44 میں جو فرمایا، اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا، تو جب ہم نے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امر اور نہی کا مکلف کیا تھا تو ان سے عہد لیا تھا کہ آپ اس وقت شاہد نہ تھے، یعنی اس وقت آپ وہاں پہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے دی، اور اوامر اور ناہی جو ہے نہیں کا جو حکم جو ہے احکامات ہیں وہ دیے۔ فرمایا آیت 45 میں، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سے قرون پیدا کیے، سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ قرن کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 100 سال، اور زراح بن اوفا سے 120 سال کی روایت ہے، اور قتادہ سے 70 سال کی روایت آتی ہے، اور حسن بصری سے 60 سال کی روایت ہے، اور ابراہیم سے 40 سال کی روایت آتی ہے۔ ان باقی اقوال کی بنسبت قرن کی تعین میں وہی مدت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قرن کی مدت جو ہے وہ 100 سال ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا البتہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000، ان میں سے جمع غفیر رسول ہیں، یعنی کہ 315 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ آیت 47 میں فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے خود انجام دیے، تو وہ یہ نہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ جو رسول ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اور نہ آپ اس وقت پہاڑ یعنی کہ طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا فرمائی تھی، یعنی جس طرح آپ اس وقت پہاڑ طور کے مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے اسے موسیٰ کو رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تھا، اسی طرح آپ اس وقت بھی پہاڑ طور کی جانب نہ تھے، پہاڑ طور کی جانب نہ تھے جب حضرت موسیٰ 70 منتخب شدہ افراد کے ساتھ پہاڑ یعنی کہ طور پر آئے تھے،
اور جب ان 70 افراد کو زلزلہ نے پکڑ لیا تو اس لیے موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ان بے وقوفوں کے فعل کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ تو یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس آزمائش کی وجہ سے جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے ہدایت پر برقرار رکھے، سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر معاف فرمانے والا ہے۔ یہ جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے، یعنی کہ جو سارا میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو اس آیت کی دوسری تفسیر میں یہ روایت ہے کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو اس وقت ندا کی جب وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، اور تمہارے سوال کرنے سے پہلے تم کو عطا کر دیا، اور تمہارے مغفرت طلب کرنے سے پہلے تم کو معاف فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ندا فرمائی تھی جب حضرت موسیٰ 70 افراد کو لے کر پہاڑ یعنی کہ طور پر گئے تھے۔ وہب بن منبع نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے ان کو دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اگر تم چاہو تو میں تم کو ان کی آواز سنا دوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، کیوں نہیں اے میرے رب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا، اے امت محمد۔ تو انہوں نے اپنے آبا کی پشتوں سے جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی آواز سنا دی، پھر فرمایا، میں نے تمہاری دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں پیچھے گزر چکا ہے۔ تو امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشاپوری، امام الحسین بن مسعود، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بھی اس روایت کو اپنی تمام تصانیف میں ذکر کیا ہے کہ ان کے جو میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جامع البیان ہے، تفسیر امام ابن ابی حاتم ہے، المستدرک ہے، معالم التنزیل ہے، تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ تمام جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آواز اپنے یعنی کہ باپوں کی پشتوں میں سنا دی، تو یہ سارا یعنی کہ تمام تفاسیر، کتب تفاسیر میں یہ واقعہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے وقت موجود نہیں تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے، اور نہ وہ واقعات کسی کتاب سے آپ پر پڑھے گئے تھے، لیکن ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کی طرف ان واقعات کی وحی فرمائی۔ یہ ہماری رحمت ہے تاکہ آپ کو جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کے سامنے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو۔ اس طریقے سے اللہ پاک کی ذات نے جو آیت نمبر 47-48 میں آپ کو تلاوت کی تھی، اسے فرمایا کہ آپ پر غیب کی باتوں کی وحی فرمانا ہماری رحمت ہے تاکہ آپ کے دعوی نبوت پر دلیل قائم ہو۔ اس سے پہلی جو آیتیں تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو مکہ والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ ان کے لیے ایمان نہ لانے کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اور جب قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، ہم کیسے ایمان لاتے۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سورہ نساء کی آیت 165 میں آتا ہے، اور ہم نے ثواب کی خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے ایمان نہ لانے کا اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ رہے۔ ایسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ہم پڑھ چکے ہیں، فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو لو تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ پھر آیت 48 میں فرمایا کہ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، ان کو ایسے معجزے کیوں نہ دیے جیسے معجزے موسیٰ کو دیے تھے۔ تو مجاہد جو ہے اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہود نے قریش سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرو
کہ وہ ایسے معجزات لے کر آئیں جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ قریش سے کہیں کہ وہ یہود کے پاس جا کر یہ کہیں کہ کیا تم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار نہیں کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ان کی یہ مراد جو تھی نا وہ یہ تھی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک ہی بار مکمل نازل ہو گئی تھی، اسی طرح آپ پر جو ہے نا قرآن مجید وہ ایک ہی بار مکمل کیوں نازل نہیں ہوا؟ اور جس طرح ان کے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا، آپ کو بھی ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ ان کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ بنایا گیا تھا، تو ان کی امت پر بادل کا سایہ کیا گیا تھا، پتھر سے پانی نکالے گیا تھا، ان پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، تو آپ کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بھی جن معجزات کو طلب کیا تھا وہ معجزات اسبات نبوت کے لیے لازم نہیں تھے، لازم نہیں تھے کہ وہ جو معجزات طلب کر رہے تھے تو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے وہ معجزات دکھائے جاتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات ایک جیسے ہوں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ان پر ایک جیسی کتاب نازل ہو، کیونکہ اصلاح اور ہدایت کے لیے کتاب کا نازل کرنا ضروری ہے، خواہ وہ کتاب ایک ہی بار مکمل نازل کر دی جائے یا تھوڑی تھوڑی حسب ضرورت نازل کی جائے۔ اور معجزات کا ایک جیسا ہونا بھی تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے اس زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ یہود جو مشرکین مکہ کو یہ اعتراض سکھا رہے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہو وہ ایسے معجزات دکھائیں جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے، تو اے یہودیو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کفر نہیں کیا تھا اور ان کو جادوگر نہیں کہا تھا؟ اس بارے میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیا یہودیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر نہیں کہا تھا، اور یہ کہ ہم ان میں سے ہر ایک کا کفر کرتے ہیں؟ اور دوسری تفسیر کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے انجیل اور قرآن دونوں کو جادو کہا تھا۔ دونوں ہر دور کے نبی کی امتوں نے، ان کی قوموں نے ہر نبی کو جادوگر کہا ہے، ساحر کہا ہے، مجنوں دیوانہ کہا ہے، نعوذ باللہ، جنات کے اثرات ہو گئے ہیں ان کے اوپر، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ تو ان کا قول یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور قرآن دونوں کو جادو کہا، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل دونوں کو جادو کہا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ یا جب اس لفظ کو یعنی کہ بغیر الف کے پڑھا جائے گا، السحران کو یعنی کہ سحران پڑھا جائے گا، اور اگر اس کو ساحران الف کے ساتھ پڑھا جائے تو حضرت ابن عباس حسن بصری نے کہا ہے کہ یہ مشرکین عرب کا قول ہے، اور ان کی مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ اور سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن زید نے کہا کہ یہ ابتدائی رسالت میں یہود کا قول ہے، اور ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں۔ اور یہ تفسیر جو اس سے پہلی آیت میں گزر چکی ہے اسی کے ساتھ اس کا بھی ربط ہے کہ ہر چاند کے یہود نبوت کے معترف تھے، لیکن انہوں نے دین میں تحریف کر دی تھی اور کتاب میں بہت تبدیلی کر دی تھی، اور وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اسی لیے ہم نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور قتادہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے یہودیوں کا قول ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا، اور انجیل اور قرآن کا بھی ذکر تھا، اور یہود نے ان کا انکار کیا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، اور انجیل اور قرآن بھی جادو ہیں۔ اور جب یہود نے ان چیزوں کا کفر کیا جن کا تورات میں ذکر ہے تو یعنی کہ ذکر کیا، تو انہوں نے تورات کا کفر نہیں کیا بلکہ اس کا ذکر کیا، تورات کو کفر نہیں کیا، منع نہیں کیا، اس کو انکار نہیں کیا اس سے، لیکن اس کا ذکر کیا کہ یہ بھی جادو ہیں۔ تو آیت نمبر دیکھیے 49 اور 45 دیکھ لیجئے، سوری 49 50 دیکھیے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ آپ فرما دیں کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم اپنی الزامات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آیت 50 ہے، یہاں پر 5 رکوع الحمدللہ سورہ قصص کے مکمل ہو رہے ہیں۔ فرمایا پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں تو آپ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اے مشرکو، اگر تم ان دونوں کتابوں یعنی کہ تورات اور قرآن کا انکار کرتے ہو اور ان کو جادو کہتے ہو اور ان کو ہدایت دینے والی کتابیں نہیں مانتے، تو پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اور اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جان لیجئے یہ صرف اپنے دل کے خیالات اور آراء کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے شیطان کی تقلید کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ہماری 50 آیتیں اور آدھا سپارہ جو ہے 20واں ہمارا ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 51 دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور در حقیقت ہم ان کے لیے پے در پے قرآن کے فرمان بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ آپ دیکھیے کون سے فرمان تھے یعنی کہ جس کے بارے میں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ تھا کہ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وَصَّلْنَا، تو اس کا مصدر جو ہے وہ توصیل یعنی کہ ہے، اور اس کا معنی ہے ہم نے لگاتار اور پے در پہ بھیجا۔ تواصل کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا مسلسل ہوتے رہنا۔ اس بارے میں امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی قوم قریش اور نبی یعنی کہ جو بنی اسرائیل کے یہودیوں کے لیے مسلسل ماضی کی خبریں بھیجتے رہے، اور جن قوموں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور اس کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب نازل کیا تھا، تو ان کی خبریں سناتے رہیں تاکہ یہ لوگ ان کی طرح اللہ کا کفر نہ کریں اور اس کے رسولوں کی تکذیب نہ کریں اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اگر ایک ہی بار پورا قرآن نازل کر دیا جاتا، ان کو بار بار آیات نازل نہ ہوتی، تو ان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنے مواقع میسر نہ آتے۔ تو اس بارے میں ابن زید اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں آخرت کی خبریں پہنچاتے رہیں، ہم انہیں دنیا میں اس طرح آخرت کی خبریں پہنچاتے تھے اور اپنی نشانیاں دکھاتے تھے گویا کہ انہوں نے دنیا میں آخرت کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بتایا کہ ہم ان قریب ان سے کیے ہوئے آخرت کے وعدے کو پورا کریں گے، جیسا کہ ہم نے انبیاء سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اور ہم انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس بارے میں علامہ قرطبی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کو مسلسل اور لگاتار نازل کیا، اور ان آیتوں میں یعنی کہ وعد اور وعید ہے، قصے ہیں، عبرتیں ہیں، اور مواعظ یعنی کہ موعظے ہیں، نصیحتیں ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں ان مواعظ سے نصیحت حاصل کریں اور فلاح پائیں۔ اور ایک قول اس آیہ مبارکہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ جو اس میں لہم کی ضمیر ہے وہ قریش کی طرف راجع ہے، یعنی کہ قریش کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ یہود کی طرف راجع ہے، یعنی کہ یہود کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے آیا نا الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یہود کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، اور اس طرح سے کہا کہ یہ ضمیر دونوں کی طرف راجع ہے، یعنی کہ دونوں کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، قریش کی طرف بھی اور یہود کی طرف بھی۔ تو اس آیت میں ان کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ پر پورا قرآن ایک بار کیوں نازل نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہم مسلسل اور لگاتار قرآن نازل نہیں کرتے رہے تاکہ ان کا دل پر بار بار ضرب لگے،
یعنی کہ قرآن پاک کی آیات کو نازل کرنا جو ہے یعنی کہ مختلف مواقع پر، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو اس کا نزول کا مقصد یہ تھا کہ شاید کہیں وہ نصیحت قبول کر لیں اور یہ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دل پر چوٹ لگے، دل پر اثر پیدا ہو۔ پھر آیت نمبر 52 ہے، اس میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے کتاب عطا کی تھی وہ اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اب اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ تفسیر جو امام ابن ابی حاتم ہے، اس میں یہ جو نا حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب بنی اسرائیل کی خبر دی ہے جو ابتداءً میں قرآن مجید پر ایمان لے آئے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے یعنی کہ حضرت عبداللہ بن اسلام اور حضرت سلیمان وغیرہ، اور ان میں وہ علماء نصارہ بھی داخل ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ 40 افراد تھے۔ ان میں 32 جو افراد تھے یعنی کہ 32، تو وہ اس میں ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب آتے ہیں، جو کہ حفصہ 32 افراد جو تھے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے، اور 8 افراد شام سے، ملک شام سے آئے تھے۔ تو یہ لوگ نصارہ کے آئمہ تھے، اور ان میں بحیرہ، الراہب، ابرہہ، اشرف، عامر، ایمن، ادریس اور نافع بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو علامہ ماوردی جو ہیں ان کا وہ یعنی کہ یہ جو نام ہیں انہوں نے گنوائے ہیں کہ سارے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے۔ تو اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی کہ یہ وہ لوگ جنہیں ان کے اعمال کا دگنا اجر دیا جائے گا۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرمانبردار ہو چکے تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ آیت 54 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے تھے۔ تو یہ اس آیا کے یعنی کہ بارے میں یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت تمیم داری، حضرت اجاروت العبدی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، تو ان کی متعلق یہ آیا مبارکہ جو ہے نازل ہوئی۔ حضرت رفاع کرزی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت 10 افراد کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ میں بھی ہوں، کہ یعنی کہ ان لوگوں کو دونا اجر دیا جائے گا۔ یہ جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، تو حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 افراد بھیجے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی ان کے قریب تھے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کا پیچھا کیا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری جماعت کو ناکام کرے اور تمہارے وفد کا برا حال کرے، ہم نے تم سے زیادہ احمق اور جاہل سواروں کی جماعت نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں سلام ہو، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ آیت 55 ہے، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کے فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں۔ تو آپ دیکھیے یہ سورہ قصص کی جو آیت مبارکہ ہے، ابو العالیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے، اور جب ان پر قرآن مجید پڑھا گیا تو انہوں نے کہا ہم اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ تو اب جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں،
بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور اطاعت شعار ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں سے اس کی بشارت پڑھ کر اس پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ جب ہماری کتابیں یعنی کہ جو ان کی تورات تھی، انجیل تھی، جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتے ہیں ہم تب سے ایمان لے آئے تھے، یا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں آپ کی بعثت کی بشارت پڑھ کر آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ یا اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ ہم پہلے ہی موحد تھے، یعنی کہ ایک رب کے ماننے والے تھے، یا ہمارا پہلے ہی ایمان تھا کہ ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور آپ پر قرآن نازل ہوگا۔ اس آیت میں جو فرمایا کہ ہم پہلے ہی مسلمین تھے، تو اس سے اسلام کا معروف اصطلاحی معنی جو ہے مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی ہم پہلے ہی اطاعت گزار اور اطاعت شعار تھے۔ اسلام کا جو معروف اصطلاحی معنی صرف دین اسلام ہے اور صرف مسلمانوں پر صادق آتا ہے۔ تو آیت میں جو 54 میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس کی سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کی جو تائید ہے وہ یا تصدیق جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کی سے ہوتی ہے کہ ابو بردہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 3 آدمیوں کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب سے، وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان بھی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے، یعنی کہ جہاں پر وہ ملازمت کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی اپنا حق جو ہے پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا حق، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز ادا کرے، جب حج فرض ہو جائے تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دے، جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ادا کرے۔ فرمایا کہ وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے، اور وہ شخص جس کے پاس ایک باندی ہو وہ اس کو ادب سکھائے تو اچھا ادب سکھائے، اور اس کو تعلیم دے تو اچھی تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ علامہ علوسی وہ لکھتے ہیں کہ ان کو دگنا اجر اس لیے ملے گا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کتاب پر ایمان لائے اور ایک مرتبہ وہ قرآن پر ایمان لائے، یا دگنا اجر اس لیے ملے گا کہ وہ دونوں دینوں پر ثابت قدم رہے، یا ان کو دگنا اجر اس لیے ملے گا کہ وہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے اور اس کے نزول کے بعد 2 مرتبہ اس پر ایمان لائے، یا پھر کہتے ہیں کہ ان کو دگنا اجر اس لیے ملے گا کہ انہوں نے دونوں دینوں کے مخالفین کی طرف سے اذیت اور تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور مخالفین اور مشرکین کی طرف سے ان پر جو زیادتی ہوئی اور ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا اس کا انہوں نے نرمی سے اور نیک سلوک کے ساتھ جواب دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ مسند احمد میں یعنی کہ سنن ترمذی میں یہ رقم جو ہے نا حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے، اور سنن دارمی میں ہے، المستدرک میں ہے۔ علامہ ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس کی موافقت کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اہل تورات اور اہل انجیل میں سے اسلام لے آیا اور اس کو اس کا اجر 2 بار ملے گا، اس کے وہ حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، اور اس پر وہ فرائض ہیں جو ہمارے فرائض ہیں۔ مسند احمد اور دارالحدیث کا موجب الکبیر، مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے یا پھر قیامت تک کے اہل کتاب کے لیے عام ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں چونکہ من قبل ہی کی قید ہے، یعنی وہ اہل کتاب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا قرآن مجید کے نزول سے پہلے اپنی کتابوں میں ہمارے نبی اور قرآن مجید کی بشارت کا پڑھ کر آپ پر یا قرآن مجید پر ایمان لا چکے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، سو دگنے اجر کی بشارت صرف ان کے لیے ہے، قیامت تک کے تمام اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ امام رازی، علامہ قرطبی، علامہ بیضاوی، حافظ ابن کثیر اور علامہ علوسی نے ان کو دگنے اجر دیے جانے کی یہی وجہ لکھی ہے کہ یہ لوگ بعثت سے پہلے بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے اور بعثت کے بعد بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے، اس وجہ سے ان کو دگنا اجر دیا جائے گا۔
تفسیر کبیر میں ہے، جامع الاحکام میں ہے، تفسیر بیضاوی میں، اور اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں، روح المعانی میں، اور دارالفقر بیروت میں یہ جو تذکرہ ہے اس کے بارے میں کیا گیا ہے۔ تو اسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اسلام کا اطلاق ہر دین حق پر ہوتا ہے یا اسلام کا اطلاق صرف شریعت محمدیہ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمین کا اطلاق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین پر ہوتا ہے، جو نبی پاک کی اتباع کرنے والے ہیں وہی مسلمان ہیں، یا ہر نبی کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان پر اسلام یعنی کہ مسلمین کا یعنی کہ ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اسلام کا لفظ ہمارے نبی کے دین کے ساتھ مخصوص ہے، اور مسلمین کا لفظ ہمارے نبی کے متبعین کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو البتہ انبیاء سابقین پر بھی مسلمین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول جو آتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے جو تعمیم کا ہے وہ مرجوح ہے۔ اس سلسلے میں ہم یعنی کہ پہلے راجح قول کی تائید میں قرآن مجید کی آیات اور حدیث جو ہے میں پیش کرتی ہوں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس آیت میں یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اسلام کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس سے اختصاص یعنی کہ خصوصیت تو ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ لکم کو جو الاسلام پر مقدم کیا گیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے ہی اسلام کو پسند کیا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اسلام کی خصوصیت کی دوسری جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے متعلق نازل ہوئی ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور اپنی شریعت کے بعد احکام پر باقی یعنی کہ ان کے احکام پر باقی رہے تھے۔ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اسلام کی شریعت میں مکمل داخل ہو جائیں اور تورات کے کسی حکم پر عمل نہ کریں کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی تھی، اور تورات کے بعض احکام پر عمل کر کے شیطان کے قدم بقدم نہ چلیں۔ گویا کہ یوں کہا گیا کہ اسلام کے تمام شرعی احکام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی۔ اور اس بارے میں امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے ان مومنین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو تورات کے بعد شرعی احکام پر عمل کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم مکمل طور پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو ترک نہ کرو۔ اور اس میں یہ تصریح ہے کہ تورات کی شریعت کو اسلام نہیں کہا جاتا، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں آتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اور اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تم کو فضیلت والا بنایا ہے اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو قائم رکھو، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ اللہ ہی نے یا ابراہیم علیہ السلام نے نزول قرآن سے پہلے بھی اور قرآن میں بھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، سورہ بقرہ کی آیت 128 میں آتا ہے اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمین یعنی کہ اپنا اطاعت شعار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمہ یعنی کہ اپنا اطاعت شعار رکھ۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بیٹے دونوں کے لیے اسلام پر قائم رہنے کی دعا کی، اور وہ دونوں نبی ہیں، اور پھر اپنی اولاد کی امت کے لیے اسلام پر قائم رہنے اور مسلمان رہنے کی دعا کی، اور آپ کی اولاد کی امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی۔ آپ نے فرمایا دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں آتا ہے کہ اے ہمارے رب ان میں سے یعنی کہ ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ اب اس پر سب کا اجماع ہے کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا کی۔
تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا اور اہل مکہ میں نبی مبعوث فرمایا اور ان کی امت کو مسلمہ فرمایا، اور اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کو، یعنی کہ آپ کی اتباع کرنے والوں کو مسلم فرمایا ہے۔ اسی موقف پر تیسری جو دلیل ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے ساتھ یہودیوں کے لیے وہ انبیاء فیصلے کرتے ہیں جو مسلم ہیں۔ تو اب اس آیہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسلموا یعنی مسلم کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی امتوں کے ساتھ مسلم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ ہادو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہودی کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کو قرآن مجید میں مسلم نہیں کہا گیا، امتوں میں سے مسلم صرف ہماری امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کہا گیا ہے۔ البتہ جو انبیاء سابقین ہیں ان کو مسلمین کہا گیا ہے، ان کی امتوں کو نہیں کہا گیا، انبیاء سابقین کو، کیونکہ وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی اپنی سند کے ساتھ وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایہ کو وحی کی کہ میں نبی امی کو مبعوث کرنے والا ہوں، اس کی ولادت مکہ میں ہوگی اور اس کی ہجرت طیبہ میں ہوگی، یعنی کہ مدینہ المنورہ میں ہوگی، وہ میرے مقرب بندے المتوکل المصطفیٰ ہیں، ان کی ملت اسلام ہے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اسلام صرف آپ کی ملت ہے اور آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اثر کو قاضی ایاز نے شفا میں بھی ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں پر تعجب ہے جو اس اثر کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے، ابو عالیہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے ساتھ مبعوث کیا گیا، اور یہی ملت ابراہیم ہے، اور ملت یہود اور ملت نصارہ یہودیت اور نصرانیت ہے۔ اسی کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ میں سناتی چلوں، حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قریظہ کے ایک بھائی کے پاس سے گزرا، اس نے میرے لیے تورات کے چند ابواب لکھ دیے، کیا میں ان کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں؟ بہت قابل غور یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، پس حضرت عمر نے کہا، ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں اور اسلام کو دین مان کر راضی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے آثار دور ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان یعنی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں پھر تم ان کی پیروی کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد طبع قدیم حافظ زین نے لکھی ہے۔ اس کی جو حدیث مبارکہ کی سند ہے وہ بالکل صحیح ہے، مسند احمد میں ہے، اور اس کے بعد مسند یعنی کہ عالم الکتب میں بیروت میں اس کو مصنف عبدالرزاق نے یعنی کہ شائع کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ تورات کی شریعت کو اسلام نہیں کہا جاتا، کیونکہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں تورات کے چند اجزاء دے کر غضبناک ہوئے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم اسلام کو دین مان کر راضی ہیں تاکہ وہ تورات کی شریعت کی اتباع سے بری ہو جائیں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر صرف شریعت اسلام کے متبع ہیں اور شریعت تورات سے اعراض کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسی بارے میں امام ابن ابی شیبہ نے مقہول سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کسی شخص پر کوئی حق تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر پر فضیلت دی ہے، میں تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ تو یہودی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر پر فضیلت نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے اس یہودی کے ایک تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اے یہودی، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں یعنی اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں۔
بلکہ اے یہودی، اللہ کے دو نام ایسے ہیں جو اس نے میری امت کے رکھے ہیں۔ اللہ کا نام اسلام ہے اور اس نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے، اور اللہ کا نام المؤمن ہے اور اس نے میری امت کا نام مومنین رکھا ہے۔ بلکہ اے یہودی، تم نے اس دن کو تلاش کیا جس کو ہمارے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا، یعنی جمعہ، تمہارے لیے اس سے اگلا دن ہوا یعنی ہفتہ، اور نصارہ کے لیے اس سے اگلا دن ہوا یعنی اتوار۔ بلکہ اے یہودی، تم اولین ہو اور ہم آخرین ہیں، دنیا میں اور سابقین ہیں قیامت کے دن۔ بلکہ تمام نبیوں کے لیے اس وقت تک جنت میں دخول حرام ہے جس وقت تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر اس میں دخول حرام ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، اور آج امت جو ہے وہ کدھر دیکھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ ہمیں سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تصریح یہ ہے کہ آپ کی امت اسلام کے وصف کے ساتھ مخصوص ہے، اگر باقی امتیں بھی اس وصف میں شامل ہوتی تو آپ کا اس وصف کو تفصیل کے موقع پر پیش کرنا درست نہ ہوتا۔ الحارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کی وہ جہنم کے بیٹھنے والوں میں سے ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، خواہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تم اللہ کی اس پکار کے ساتھ پکارو جس کی وجہ سے اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اور مومنین عباد اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، تو ہم سب اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے خوبصورت ناموں میں اللہ پاک کا نام الاسلام ہے تو اس میں مسلمین، اور مؤمن نام ہے تو اس میں مومنین نام دیے ہیں۔ اور آج کیا ہم واقع ہی ایمان والے ہیں، پکے سچے صحیح معنی میں مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی نشست کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔